अच्छा, आज जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है और अक्सर घर इसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं और उजड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं और टूट रहे हैं। अच्छा, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ख़्याल है, ये मेरी राय और मैं ऐसा सोचता हूँ अपने तजुर्बात से और हालात को देखते हुए। आप एक अपनी राय रख सकते हैं और आप अपनी राय से मुझे जो है आगाह कर सकते हैं। जैसे एक सेब है, वो 10 बंदों के सामने रख दिया जाए और 10 बंदे मुख्तलिफ राय उस पर देंगे। एक को उस सेब से एलर्जी होगी, एक वो सेब नहीं खा सकता होगा, वो एसिड पैदा करता होगा वो सेब जो है उसके पेट में, और एक के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा, उसका खून साफ़ करता होगा, उसका रंग जो है लाल सुर्ख गुलाबी करता होगा और उससे फ़ायदा, और एक के लिए वो उसको भूख लगने का वो सबब बनता होगा। और इसी तरह वो 10 बंदे जो है मुख्तलिफ राय रखेंगे उस एक सेब के बारे में। इसी तरह बाकी तमाम चीज़ों के बारे में हमारी जो जितने इंसान हैं सबकी राय मुख्तलिफ होती है। हाँ, उसी तरह उस सेब के साथ जो है वो जिसके अगर पेट में दर्द होता है तो उसके साथ हो सकता है सैकड़ों ऐसे बंदे हो जिसके पेटों में दर्द होता है और उसके साथ मिल जाए, या जिनको वो एलर्जी करता होगा, ऐसे सैकड़ों बंदे होंगे जिनको सेब एलर्जी, तो वो उस राय के साथ वो मिल जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो मेरी राय को पसंद करेंगे इसके साथ मिल जाएंगे, कुछ इस। बहरहाल मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अपनी राय से मुझे आगाह करें ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं आज अपनी उन बहनों को, उन बेटियों को, उन जो घर शादी के बाद जो घर बसाती हैं और जिनके यहाँ औलाद होती है, उनसे मुखातिब हूँ आज। मैंने 2-3 दोस्तों से, बल्कि काफ़ी दोस्तों से जिनके तलाक़ें हुई हैं, उनसे बात की, उनसे, या वैसे घर जो तलाक़ के बिल्कुल करीब हैं, वो घर टूटने वाले हैं, वो मर्द हजरात उन घर वालों को, अपनी बीवी को छोड़ने वाले हैं, तो उनसे मैंने उनके हालात पूछे तो मुझे सिर्फ एक ही जो है कॉमन जो है सबसे बड़ा मसला वो एक ही नज़र आया, और वो मैं मसला आप सबके सामने रखता हूँ। मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और मर्द के बगैर घर नहीं चल सकता और औरत के बगैर घर आबाद नहीं हो सकता। मर्द का काम जो है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारा दिन बाहर मेहनत मुशक्कर और मजदूरी करे, पैसा कमाए ताकि वो अपना घर चला सके। और इसी तरह औरत की जिम्मेदारी ये है कि वो घर में बैठकर बड़े सलीके से, हफाजत से अपने मर्द की और बच्चों की इज्जत का ख्याल रखते हुए, उन सारी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाते हुए उस घर को चलाए जो उसके ज़िम्मे हैं। अब यहाँ मर्द तो सारा दिन घर होता है, वो सुबह उठता है सवेरे सवेरे और काम पे चला जाता है, ऑफिस पे, मजदूरी पे, जो उसका प्रोफेशन है उस पे चला जाता है, और वो शाम तक बाहर रहता है। और किन मुशक्क़तों से, मौसम के सख्त रवैयों से और लोगों के सख्त रवैयों से और हालात के सख्त हालात से निपटते हुए, उनका मुकाबला करते हुए, उन चैलेंजेस का सामना करते हुए जो उसको सारा दिन दरपेश आते हैं, वो थका हारा घर आता है ताकि उसको आराम मिल सके, उसको सुकून मिल सके। अच्छा, ये तो शादी के चंद सालों तक तो ये सिलसिला चलता रहता है। शोहर को जो बीवियाँ बड़ी अहमियत देती हैं, उनको अपना सारा कुछ मजाजी खुदा तक समझती हैं, उनकी इज़्ज़त भी करती हैं, रिस्पेक्ट भी करती हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उनका भी ख्याल रखती हैं, उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखती हैं। उन्हें एक ऐसा माहौल उनके लिए क्रिएट कर देती हैं कि वो समझता है कि बस सारा कुछ यही है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन जूं जूं शादी के साल गुजरते जाते हैं और औलाद जवान होती जाती है, तो अक्सर बीवियाँ, सारी नहीं, अक्सर क्या करती हैं कि अपने शोहर की अहमियत को कम करती जाती हैं, जो कि उस 12 साल या 13 साल के अरसे में जब ये अहमियत कम होने लगती है और शोहर महसूस करने लगता है, तो फिर ये शोहर बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको ना अच्छा लगता है और ना वो उस माहौल में रह सकता है। गुजारा ज़रूर कर सकता है, और कई गुजारा कर लेते हैं और कई गुजारे से तंग आके उसको पहले ही घर को तोड़ बैठते हैं। औलाद को पालना तो बाप के ज़िम्मे है, लेकिन उसकी परवरिश करना जो है ना, वो माँ के ज़िम्मे है।
اب ماں کیا کرتی ہے، اولاد ماں کے سامنے پاس سارا دن رہتی ہے. صبح جب اٹھتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ماں اٹھا رہی ہے، ناشتہ ماں بنا رہی ہے، بچوں کو نہلا ماں رہی ہے، ان کے کپڑے استری ماں کر رہی ہے، ان کے لیے ناشتہ ماں تیار کر رہی ہے، ان کو اسکول لے کے جا رہی ہے، بھیج رہی ہے، وہ تیار کر کے ان کو پھر دوپہر کا کھانا ساتھ دے رہی ہے، وہ ماں دے رہی ہے. پھر جب بچے تفریح پہ بریک پہ آتے ہیں تو ماں کھانا دے رہی ہے، شام کو آتے ہیں ماں کھانا دے رہی ہے. زندگی کی ساری ضرورتیں جو بچوں کی ہیں، ساتھ شوہر کی، ساتھ گھر کی، وہ ساری ماں جو ہے بڑے آسان طریقے سے نبھا رہی ہوتی ہے. 10-12 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور بڑی خوشحال زندگی ہر گھر میں چل رہی ہوتی ہے. اور بچے جو ہے ماں کے بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں، بہت زیادہ قریب. وہ ماں کو سارا کچھ سمجھنے لگتے ہیں. یہ اللہ کا بھی، یہ قدرت کا نظام بھی ہے کہ بچوں کے دل میں ماں کا پیار زیادہ، کیونکہ 9 مہینے اکثر وہ پیٹ میں بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ سلسلہ جب چلتا رہتا ہے تو ایسا ایسا اس 12 سال کے عرصے میں شوہر کی اہمیت جو ہے 1% 2% کرتے کافی نیچے چلی جاتی ہے. اور اولاد جو ہے وہ ماں کے اسی طرح دوسری طرف ماں کے زیادہ قریب آتی جاتی ہے. اب جتنے بھی موقع آتے ہیں، کیونکہ عورت جو ہے وہ ہمدردی بڑی جلدی حاصل کر لیتی ہے، بڑی جلدی ہمدردی حاصل کرتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ پاک نے سافٹ ہارٹڈ، بڑا نرم دل بنایا، اور اس کے قابل بھی ہے، اور اس کی ہمدردی مردوں کو کرنی بھی چاہیے. اب شوہر سے کوئی بھی لڑائی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیوی ہے وہ بچوں کے سامنے اس ہمدردی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اگر بیٹے کو کہے نا کہ فلاں کام کر دے، بیٹے یا بیٹیاں 1 منٹ نہیں لگاتی، لیکن باپ کو 2 یا 3 دفعہ کہنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کی جو لڑائیاں ہیں نا، وہ باپ تو لڑ کے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بنا کے کام پہ چلا جائے گا، تو ماں پھر سارا دن بیٹوں کی، بچوں کی ہمدردیاں سمیٹتی رہتی ہے کہ دیکھیں تمہارے باپ نے یہ کیا، دیکھیں تمہارے باپ نے یہ کیا. ہلکے پھلکے انداز میں اگر نہ بھی وہ ان سے بیان کرے، لیکن ان کی باڈی لینگویج جو ہے نا بچوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ماں کے ساتھ باپ نے اچھا نہیں کیا. لیکن باپ کی سائیڈ پہ کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ اس کو نظر آتا ہے، اور نہ ہی باپ غیرت کی وجہ سے وہ دکھانا چاہتا ہے. باپ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور پیش نہیں کرتا اپنی اولاد کے سامنے یا اپنی بیوی کے سامنے. وہ اپنی محنت میں، مشقت میں، اپنی ذمہ داری کے ساتھ 100% ایمانداری کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ پردے پر کیا چل رہا ہے، اس پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے. وہاں نظام ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ بیوی، وہ ماں اپنے بچوں کی ہمدردی سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور بچے آہستہ آہستہ باپ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. نفرت کر نہیں رہے ہوتے، لیکن اس کے بہت قریب چلے گئے ہوتے ہیں، اور باپ کو وہ اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے. باپ کی عزت، وہ رسپیکٹ اسی جگہ قائم رکھتے ہیں. لیکن ماں کی ہمدردی کی وجہ سے، مثال کے طور پہ رات کو میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، اب صبح جو ہے جو شوہر کو تو بڑی جلدی وہ کام پہ چلا گیا، اور وہ لڑائی بچوں نے دیکھا کہ صبح منہ بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد بیوی نے، بچوں نے دیکھا کہ ماں نے باپ کے سارے کام کیے ہیں، اس کی پسند کا کھانا بھی بنایا، اس کے کپڑے بھی استری کیے ہیں، اس کے گھر کی صفائی بھی کی ہے، ساتھ ساتھ ہمارا بھی خیال رکھا، بچے سمجھ رہے ہیں. اور شام کو جب شوہر آیا تو وہ بیوی نے کوئی اس طرح کی رات والی بات کو دوبارہ پھر جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا، اور شوہر جو ہے وہ سارا دن کا تھکا ہوا وہ پھر اپنے اس غصے میں آ گیا اور بیوی کو کچھ کہہ دیا. اب بچے دیکھ رہے ہیں کہ یار ماں سارا دن باپ کا کام بھی کرتی رہی ہے، باپ کے کپڑے استری، باپ کی روٹی کھانے کا، اس کی پسند کا، ہمارا گھر کی صفائی کا سارا کا، اور باپ ہے کہ آتے ہی ماں سے لڑنا شروع کر دیا. اب بچوں کو بہائنڈ کی سٹوری کو تو پتہ نہیں ہے. اب وہ بچے باپ کو ظالم تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ماں کو جو ہے وہ مظلوم. اس صورتحال میں بچے ماں کے زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں اور باپ سے دور ہوتے جاتے ہیں. اب ایک جگہ تو بیوی نے مرد کی اہمیت کو پہلے ہی کم کیا ہوتا ہے، کرنا شروع کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر مرد یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بچے بھی مجھ سے دور جا رہے ہیں. وہ بالکل تو نافرمانی کے اس سٹیج پہ نہیں آتے، لیکن حقیقتاً کہیں نہ کہیں وہ باپ سے دور جا رہے ہوتے ہیں. وہ باپ کا کہنا مانتے ضرور ہیں، لیکن اگنور زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور باپ کو یہ سارا کچھ برداشت نہیں ہوتا. اور یہ کچھ عرصے 4-5 سال لگتے ہیں، تو اس طرح جا کے پھر وہ سسٹم، یہ نظام جو ہے نا
جب شوہر اپنے آپ کو بالکل اگنور سمجھتا کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے تو پھر وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور کہیں تو بیچارے پھر کونے میں لگ کے اس کو برداشت کر کے اس جو ایک خاندان کا ایک سرکل ایک سسٹم انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے اس کو اینڈ تک نبھا دیتے ہیں۔ کچھ کمزور ہوتے ہیں بیچارے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ برداشت نہیں کر پاتے یا کوئی اور مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح گھر بکھر جاتے ہیں۔ اب یہاں میں اپنی بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں، آپ نے اگر اپنے شوہر کو اتنا اگنور کر دیا، شوہر آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، آپ کا مسئلہ طلاق تک پہنچ گیا، اب آپ اپنی اولاد کے رحم و کرم پہ ہیں۔ اب اولاد جوان ہو گئی، اولاد کی آپ نے شادی کر دی، اب بیوی آ گئی۔ اب بیوی آپ کی طرح جس طرح آپ نے اپنے مرد کو سنبھالا تھا، ماں کا پیار بھی دیا تھا، بیٹی کا پیار بھی دیا تھا، بہن کا پیار بھی دیا تھا، سارا سسٹم 10-12 سال آپ نے اس کو سمیٹے، اس کو خوشحال ایک بڑا نظام چلایا اور بچے پیدا کیے۔ اسی طرح اب آپ کے بچے کی باری ہے، اب جو اس کی بہو آئے گی وہ بھی سیم کرے گی جو آپ کر رہی تھی۔ وہ 10-12 سال آپ کے بیٹے کو سنبھالے گی تو آپ کا بیٹا پھر آپ کو اگنور کرے گا۔ پھر آپ اپنے شوہر تو آپ کھو چکی ہوں گی، شوہر تو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہوگا، یا نہیں چلا گیا ہوگا تو اس کو آپ نے کونے میں پھینک دیا ہوگا۔ اب وہ شوہر کیونکہ معاملے اسی طرح بگڑتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو پھر اکیلا، پھر تنہا، نہ آپ شوہر کے لیے رہیں، نہ آپ اپنی اولاد کے لیے نہیں رہیں، پھر آپ کے پاس، آپ کے شوہر کے پاس، آپ کے بچوں کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے خدارہ کوشش کیا کریں کہ آپ 10 سال بعد آپ کا شوہر پرانا نہیں ہو جاتا۔ یہ آپ کی اب صرف شوہروں کے لیے، بیویوں کے لیے نہیں ہے، شوہروں کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جس طرح سٹارٹ میں اپنی بیوی کی اہمیت رکھتے تھے، اس کو اہمیت دیتے تھے، اس کی قدر کرتے تھے، اس کو پیار کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اسی طرح بچوں کے بعد جب بچے جوان ہو جائیں وہ قدر، وہ اہمیت، وہ سارا کچھ قائم رکھا کریں، تاکہ بچے آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے بچوں نے جا کے شادیاں کرنی ہیں، آپ کی بیٹیوں نے شادیاں کرنی ہیں، انہوں نے گھر بنانے ہیں۔ اگر ہم اسی گول چکر میں رہیں گے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کرتے رہیں گے اور بیویاں شوہروں کے ساتھ اس طرح کرتے رہیں گی، تو ہم اسی طرح کی بیٹیاں آگے بھیجیں گے، اسی طرح کے بیٹے آگے بھیجیں گے جو پھر اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے کریں گی، جو آپ پھر اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا کریں گے۔ اور یہ نظام اور سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا اور معاشرے میں اسی طرح بگاڑ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کہ ہم خاص کر کے اپنی لڑائیاں جو ہیں، اپنے معاملات جو ہیں میاں بیوی کے، وہ بچوں کے سامنے مت لائیں، اپنے گھر والوں کے سامنے مت لائیں، ان کے ساتھ ڈسکشن مت کریں۔ اچھا کہیں تو بالکل ڈسکشن نہیں کرتے، لیکن ان کی باڈی لینگویج سارا کچھ بتا رہی ہوتی ہے، بالکل محسوس نہ ہونے دیں، صبر کر لیں۔ اگر بچے گھر میں صبر کر لیں، غصہ ہے 2 منٹ کے لیے پی جائیں، وہ جب بچے چلے ہو جاتے ہیں پھر غصہ کر لیں، پھر اپنی بڑھاس نکال لیں، پھر اپنی لڑائی شروع کر لیں۔ اس طرح اگر ہم کریں گے، اس طرح ہمارا دیکھیں، ہم اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم باپ ہے وہ صبح سے شام تک کمائی میں لگا ہوا ہے کہ میں جائیدادیں بنا لوں، میں پلاٹ بنا لوں، زمینیں بنا لوں، میں پتہ نہیں کیا کچھ بچوں کے لیے چھوڑ دوں۔ اس لیے ماں دن رات محنت کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے جو جوان ہو جائیں، صحت مند نظر آئیں، طاقتور نظر آئیں۔ لیکن ہم یہ دنیاوی آسائشیں ہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ دنیاوی خوشیاں جو ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، حقیقی خوشیوں سے ہم ان کو بہت دور